اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حکمت نمبر 97. وسمع رجلا من الحروب يتعجد ويقرأ فقال نوم على يقين خير من صلاة في شك. امام علیہ السلام نے ایک خارجی کے بارے میں سنا کہ یہ قائم اللیل ہے، راتوں کو تہجد اور نافلہ پڑھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، ہر راتیں عبادتوں میں گزارتا ہے. امام نے کہا کہ ایسے شخص کی نماز کا، دعاؤں کا کیا فائدہ؟ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. کون سا شک جناب؟ وہی والا شک کہ کتنی رکعت پڑھی کیا ہے؟ نہ، شک در اعتقاد. اچھا، چونکہ یہ شخص خارجی ہے. خارجی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو امام وقت کے خلاف خروج کرے، جو امام وقت کا منکر ہو، جو اس سے محاربہ کرے، جو اس کی مخالفت کرے، یہ خارجی ہے. جس کو امام وقت کی پہچان نہ ہو یا جو امام وقت کا مخالف ہو، امام وقت سے مقابلہ کر کے ان کی دشمنی دل میں لے کر کے انسان عبادات انجام دے تو ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں. تو امام نے یہاں پر اپنی محبت کو اور امامت پر اعتقاد کو یقین سے تعبیر کیا ہے، اور خروج کو اور اپنی دشمنی کو شک سے تعبیر کیا ہے. بات سمجھ میں؟ تو میں یقین ہوں، میں امام وقت ہوں، مجھ پر ایمان یقین ہے. میری امامت اور میری ولایت کی پذیرش اور قبولیت یہ کیا ہے؟ جس طریقے سے تم توحید پر یقین رکھتے ہو، نبوت پر یقین رکھتے ہو، ویسے ہی میری ولایت اور امامت پر یقین ہونا چاہیے. لہذا یقین کے ساتھ یعنی ہماری ولایت کا اقرار کر کے اگر تم سو بھی جاؤ تو وہ عبادت شمار کیا جائے گا. لیکن ہماری ولایت اور امامت کو ٹھکرا کر ہمارے خلاف خروج کر کے اور راتوں میں جاگ کر کے تم نماز شب پڑھو، دعائیں پڑھو، تلاوت کرو، کوئی بھی نیکیاں کرو، صحیح ہے. یقین کے ساتھ سو جانا اس سے بہتر ہے. بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں اس موضوع پہ تو ہے نا، اس موضوع پہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ اگر کوئی خدا کی راہ میں کوئی احد کے برابر مال و دولت، سونا چاندی خیرات کر دے، نوح جتنی عمر ملے اور اس عمر میں رات کو نماز شب اور عبادتوں میں قیام میں گزارے اور دن صیام میں گزارے، روزہ رکھ کر کے گزارے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن و مقام کے درمیان ناحق قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے. سب کے معاملے سب بیکار. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اعتقاد اور ایمان یہ عمل کو باارزش اور باوزنی بناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح اعتقاد کے ساتھ تھوڑا سا بھی عمل بہت ہے، غلط اعتقاد کے ساتھ کتنا
عمل کرنے چاہیے، کوئی ارزش نہیں، کوئی تقوی والی بات ہے جس سے تقوی جیسے بھائی نہیں نا، تقوی کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ مقبول ہوتا ہے، ویسی ولایت کے ساتھ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے، ولایت کے ساتھ اگر عمل انجام پائے تو وہ عمل قیمتی ہے، بارزش ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے خراسان کی طرف جاتے ہوئے نیشاپور میں کیا کہا تھا جب لوگوں نے تقاضا کیا تھا فرزند رسول ہم آپ کی مبارک زبان سے آپ کے جد کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں؟ امام کی مشہور و معروف جو حدیث ہے، حدیث سلسلۃ الذہب، امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل امن من عذابی، اتنا تو حدیث قدسی ہے نبی کریم کے حوالے سے۔ جی میرے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ ٹھیک اتنا امام نے سنایا، پھر پردہ گراتے ہوئے کہا ولیکن بشرطھا و شروطھا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، فانا من شروطھا، توحید میں اسی وقت عذاب پروردگار سے بچائے گی جب تمہاری توحید ہماری ولایت کے ساتھ ہوگی، ولایت کے بغیر تو توحید بھی کام آنے والی نہیں۔ تو وسامع، امام علیہ السلام نے سنا، تو خبر ملی رجلا من الحروبہ، ایسا لکھا ہوا ہے نا پڑھنے کو دقت، کہ ایک شخص کہ جو خوارج میں سے ہے، ٹھیک حروبہ کہا جاتا ہے خارجی، حروبہ حرب کرنے والا، جنگ کرنے والا امام سے، خوارجی پھر امام سے ٹھیک جی ہاں۔ تو امام نے سنا کہ ایک شخص کی جس کا تعلق کیا ہے خوارج میں سے ہے، ایک خارجی کے بارے میں، ایک حروبہ یعنی حرب کرنے والے، امام کے ساتھ جنگ کرنے والے کے بارے میں امام نے سنا کہ یتہجد و یقرأ، تہجد کرتا ہے، نماز شب ادا کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، فقال، کہ امام نے فرمایا نوم علی یقین، یقین کے ساتھ سو جانا، خیر من صلاۃ فی شک، ایسی نماز سے بہتر ہو جو شک میں ہو۔ اس کا کیا فائدہ جو یہ پڑھ رہا ہے، اس کی نمازیں شک کے ساتھ ہے، یہ امام وقت کی امامت اور ولایت میں شک رکھتا ہے، اس کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری امامت پر اعتقاد رکھتا اور منزل یقین تک پہنچ گیا ہوتا تو سو بھی جاتا تو اس کا سونا عبادت ہوتا۔ چلے حکمت نمبر 98، عاقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت فإن رواة العلم کثیر ورعاته قلیل۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے روایت اور ایک ہے رعایت۔ کیا ہے؟ روایت اور رعایت۔ روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نے آپ سے کچھ بیان کیا، آپ نے اسے سن لیا، پھر اس کی تحقیق نہیں کی، آپ نے اس کو عقل کے معیار پہ، عقل کے پیمانے پہ آپ نے تولا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں روایت۔
بغیر کسی چوں چرا کے کسی سے سنی ہوئی بات کو قبول کر لینا. یہ کیا ہے؟ ایک ہے رعایت. رعایت کا مطلب یہ ہے کہ سنی ہوئی باتوں کے سلسلے میں جانچ پڑتال کرنا، اس کو حق و صداقت کے پیمانے پر تولنا، کہ جو عقل ہے. دیکھو جو بات کہی گئی ہے وہ عقل کے مطابق ہے نہیں، عاقلانہ ہے یا نہیں، عقل اسے قبول کرتی ہے یا نہیں ہے، یا عقل کے مخالف ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ روایت والے انسان مت بنو، ہے نا، اور رعایت کی عادت ڈالو. دوسروں سے سن کر کے بغیر میزان و پیمانے حق و صداقت پر اسے تولے ہوئے اپنے ذہن و دل میں جگہ مت دے دو. بیان کرنے والے جس کی سنو گے اس کی مان لو گے تو کام خراب ہو جائے گا. اگر کسی سے کچھ سنتے ہو تو پہلے اس کو عقل کے پیمانے پر تول کر دیکھو کہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں، عاقلانہ بات ہے یا نہیں. خالی الفاظ دیکھ کر کے متاثر ہو گئے اور فوراً اسے قبول کر لیا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عاقلوں کا کام نہیں ہے، یہ نادان لوگوں کا کام ہے جو صرف کسی کے بیان اور کسی کلام کے الفاظ کو دیکھ کر کے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسے فوراً اپنے ذہن و دل میں جگہ دے دیتے ہیں. عقل مند انسان اسے عقل کے پیمانے پر پہلے تولتے ہیں. پیمانے عقل کے مطابق ہے یا عقل کے مطابق ہے، عاقلانہ ہے، وہ حق و حقیقت کے نزدیک ہے، قریب ہے، پھر اسے قبول کرتے ہیں، وإلا اسے ٹھکرا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو امام نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے اندر روایت کی عادت مت ڈالو، رعایت کی عادت ڈالو، ہے نا. رعایت عین والی. عاقل الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت. کہہ رہے ہیں کہ جب تم کسی خبر کے بارے میں، جب تم کوئی خبر تم سنو، جب کوئی بات تم سنو، جب کوئی روایت، کوئی حدیث تم سنو، تو اسے عاقلو تولو. عاقلو الخبر، خبر کو چاہیے کہ تم تولو، اس کا اندازہ لگاؤ. اذا سمعتموہ، جب تم اسے سنو، عقل رعایت، عقل کے پیمانے پر. سمجھ رہے ہیں؟ جب تم کوئی خبر سنو تو اس خبر کو عقل کے پیمانے پر تولو، لا عقل روایت، روایت کے پیمانے پر نہیں، روایت کے ترازو سے نہیں کہ الفاظ کو دیکھ کر کے متاثر ہو جاؤ اور اسے حق مان لو اور سچ مان لو اور اسے قبول کر لو. کیوں؟ فإن رواة العلم کثیر، علم کے نام پر معلومات شیئر کرنے والے بہت زیادہ ہیں. جس کو دیکھو وہی عالم ہے، جس کو دیکھو وہی روایتیں نقل کر رہا ہے، جسے دیکھو وہی علم اور گیان بانٹ رہا ہے دین کا. راوی بہت ہیں، تو اب سب کی سنتے جائیں گے، سب کی مانتے جائیں گے. مالکی جو کہہ رہا ہے اس کی بھی سن لو، صوفی جو کہہ رہا ہے، حنفی جو کہہ رہا ہے، شافعی جو کہہ رہا ہے، امامیہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں آپ اسے بھی سننا. وَرِعَایَتُهُ قَلِيلٌ، سمجھ رہے ہیں؟ تو علم کو نقل کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس علم کو عقل کے پیمانے پر تولنے والے بہت کم ہیں. ان کے ساتھ مت رہو،
اپنا معیار بناؤ، سمجھ رہے؟ اپنا معیار بناؤ. معیار ایسے بنتا ہے انسانوں کا، محقق بنو، جد و جہد کرنے والے بنو، کسی کی سن کر کے فوراً جو ہے قبول مت کر لو. مگر ایسے ہی تو کرتے نہیں ہیں. اسی لیے امام نے فرمایا کہ ایسے کثیر ہیں، بیان کرنے والے سننے والے کثیر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کی تحقیق کرنے والے، عقل کے پیمانے پر اسے توڑنے والے قلیل ہیں، کم ہیں.